قبر کا بچھو اور پاگل ہاتھی۔ یہ واقعہ پاکستان کے ایک شخص بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے والد مرحوم ایک واقعہ اکثر سنایا کرتے، شاید انہوں نے بھی کہیں پڑھ رکھا تھا۔ اس واقعے کو جب بھی یاد کرتا ہوں میرے پورے وجود میں سنسنی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے اور جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہونے لگتا ہے۔ شاید اسی لیے کہ اس واقعے کا تعلق ایک ایسے انسان سے تھا جو زندہ ہونے کے باوجود عذاب قبر کا ایک نشان اپنے بوسیدہ وجود پر لیے گھوم رہا تھا۔ اصل کرداروں کے نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ اس واقعے کو اسی انداز میں بیان کروں جیسے والد گرامی مرحوم مغفور نے سنایا تھا۔ ملتان کی ایک مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا، حضرات، آج سرسا سے ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ کوئی واعظ نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ منبر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی۔ دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند اصحاب چیمی گوئیاں کرنے لگے، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکوت طاری ہو گیا، خاموشی چھا گئی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی۔ چند ہی ثانیے میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان تھا اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا۔ اس شخص کی آواز گویا کسی گہرے کنویں سے ابھرتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ساتھیو، میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، مجھ پر بیتنے والا ایک حرف بحرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے میں زندہ لاش بن کر اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دہراتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کی دکھاوے والی زندگی پر اپنی وہ جائے پناہ قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت ابدی نیند سونا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگا۔ میں ضلع حصار سرسا کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے کے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا، ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضا میں کسی ہاتھی کی چنگھاڑ گونجی اور بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ میں وہ غیر معمولی چنگھاڑ سن کر برقی سرعت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پھر آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے پیچھے میں جمع ہوتی چلی گئیں، گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا۔ آس پاس درخت تو بے شمار تھے، لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہ سکتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میرا ذہن اسی کشمکش کا شکار تھا کہ دفعتاً زمین یوں تھرا اٹھی جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ میرے رہے سہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تعاقب میں پایا۔ میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا، لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیوں کیا جا سکتا تھا؟ سیاہ عفریت موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پہنچ کر میرا کچومر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
अचानक वो गुंबद नुमा इमारत वीराने में यूं मेरे सामने आ गई जैसे जमीन से उग आई हो। बज़ाहिर वो मंदिर या किसी मज़ार नुमा इमारत का गुंबद था। दाखिले के लिए एक ही छोटी सी खिड़की नुमा बेकिवाड़ जगह थी। एक पल में मेरा रुख उस जानिब हो चुका था। खिड़की नुमा जगह इतनी छोटी थी कि हाथी कोशिश के बावजूद उसमें दाखिल नहीं हो सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह उस इकलौते कमरे में जा घुसा। दरमियान में पुख्ता कब्र थी और उसके ऐन ऊपर छत से एक आहिनी जंजीर लटक रही थी। अंदर बमुश्किल इतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ को खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना मुझे गवारा न था। हाथी भी चंद लम्हों की ताखीर से मेरे सर पर पहुंच गया। सद शुक्र का मकाम था कि वो गुंबद नुमा इमारत मजबूत पत्थर की थी, वरना हाथी एक ही टक्कर में उसे जमीन बोस कर डालता। जब खिड़की से अंदर दाखिल ना हो सका तो हाथी ने अपनी सूंड अंदर दाखिल की, मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। एक आध बार सूंड किसी जालिम चाबुक की तरह मेरे वजूद से टकराई और मैं अंदर तक मिलकर रह गया। अगर एक बार मजीद वो इसी तरह मुझे लगती तो करीब था कि मैं गश खाकर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़ कर चीख रहा हो। मैंने अजाब कब्र के कई वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मेरे औसान जवाब दे जाते, कब्र के सिरहाने एक शुगाफ नुमा मकाम से एक गैर मामूली जसामत का सियाह बिच्छू निकला और दीवार पर से होकर मेरी जानिब रेंगने लगा। जूं ही बिच्छू कब्र से निकला, चीखों का सिलसिला भी मौकूफ हो गया। आगे की कहानी इंशाअल्लाह आइंदा पार्ट में आप सुनेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।